اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں عقائد اور اعمال کی اصلاح پر مبنی اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ معزز سامعین کرام، شعبان کی 15 تاریخ یا نصف شعبان کو شب بارات کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس رات میں لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، چراغاں کیا کرتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، مساجد میں تقاریر و نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، اور دن میں لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ گھروں میں اچھے اچھے کانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن مرنے والوں کی روح دنیا میں آیا کرتی ہے، اس لیے لوگ ان کی نیاز وغیرہ کیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک صاف ستھرے کمرے میں مرنے والے کی مرغوب غذا ایک سفید چادر پر بچھا کر اگربتی اور لوہان جلا کر رکھ دی جاتی ہے کہ وہ مردہ آ کر اسے تناول کرے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کی عبادت بہت اجر و ثواب والی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شب بارات کا ہمارے دین اسلام سے بھی کوئی واسطہ ہے یا نہیں۔ شب بارات کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھا جائے تو شب فارسی زبان کا لفظ ہے اور بارات عربی زبان کا، جبکہ قرآن کا نزول خالص عربی زبان میں ہوا ہے۔ اگر دین اسلام میں یہ رات ہوتی تو اس کا نام شب بارات کے بجائے لیلۃ البرات ہوتا، لیکن قرآن اور حدیث صحیحہ میں کہیں بھی اس رات کا ذکر نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں کہیں تذکرہ ملتا بھی ہے تو وہ نصف شعبان کا ملتا ہے، جس کی بنیاد سنن ترمذی کی درج ذیل روایت ہے۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی نے اس روایت کو حجاج بن ارطاد، یحییٰ بن کثیر اور عروہ کے ذریعے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی شب میں آسمانی دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بیڑوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ روایت جس کی بنیاد پر یہ شب بارات کا قصہ گڑھا گیا ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر ہماری یہ قوم اس رات قبرستان کے چکر لگاتی اور مساجد میں شب بیداری کرتی نظر آتی ہے، اور اس کو ایک ایسا ضروری عمل تصور کرتے ہیں جس کا چھوڑنا انہیں کسی بھی صورت گوارا نہیں۔ لیکن محدثین کی نگاہ میں اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ خود امام ترمذی نے اسے روایت کر کے اس پر شدید جرح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو حجاج کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے اور حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ امام ترمذی نے اس روایت میں جو عیوب بیان کیے ہیں وہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، امام ترمذی کے زمانے تک عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان روایات کا کوئی وجود نہ تھا۔ نمبر 2، امام بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 3، امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ حجاج ابن ارطاد نے یحییٰ بن کثیر سے کوئی روایت نہیں سنی، اس طرح یہ روایت منقطع ہوئی۔ نمبر 4، امام ترمذی کا دعویٰ ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے بھی کوئی روایت نہیں سنی، اس طرح یہ دوسرا انقطاع ہوا، اور درمیان سے اگر ایک راوی بھی چھوٹ جائے تو وہ روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ کجا کے 2 مقامات سے 2 راویوں کا چھوٹ جانا اس قسم کی روایت شدید ضعیف ہوتی ہے۔ نمبر 5، حجاج نے اسے لفظ عنز کے ذریعے روایت کیا ہے۔ چونکہ حجاج مدلس ہے اور محدثین کے نزدیک مدلس کی عنعنہ قابل قبول نہیں ہوتی،
آئیے اب حجاج کا حال محدثین کی زبانی سنتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ حجاج قوی نہیں۔ امام نسائی کہتے ہیں حجاج قوی نہیں۔ امام ابو الفضل المقدسی اپنی موضوعات میں فرماتے ہیں حجاج حدیث میں متروک ہے۔ امام حسمی مجمع الزوائد میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس کے ذوق پر سب کا اتفاق ہے اور محدثین نے اسے ترک کیا ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ علماء اس روایت کو مساجد سے بیان تو کرتے ہیں، لیکن امام ترمذی نے جو اس پر بحث کی ہے وہ انہیں بتلاتے اور قوم کو گمراہی کے دلدل میں دنساتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس روایت پر غور کیا جائے تو دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی نصف رات کو گھر سے بغیر کسی کو بتائے نکل گئے۔ نمبر 2، عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات یعنی نصف شعبان کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور وہ بھی بغیر کسی کو بتلائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات قبرستان جانے کا حکم دیا بھی تھا تو یہ عمل خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، نہ کہ امت کے لیے۔ اگر یہ حکم امت کے لیے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور بتلاتے، یا کم از کم اپنی زوجہ متہمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرور بتلاتے، لیکن یہ ایسی بات نہ تھی کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جاتا۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر بھی یہ حکم نہیں دیا کہ یہ کام کیا جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے بھی ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے ایسا کوئی عمل کیا ہو کہ شعبان کی نصف شب کو قبرستان گئے ہو، یا رات میں نوافل ادا کیے ہو، یا دن کا روزہ رکھا ہو۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے ایسا کوئی عمل کیا ہو، تو جب ہمیں اسلاف سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ہم یہ عمل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین پر نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ یہ عمل کرو، اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر عمل کریں اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ عبادت گزار ثابت کریں، حالانکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجات کو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبرستان گئی۔ ایک مسلم کس طرح یہ بات تصور کر سکتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرے کہ وہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے جائے؟ یہ تو کلی سازش ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبرستان جائے، اور بالفرض مہار مان بھی لیا جائے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبرستان گئی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رات کو ہر قبرستان جانے والا شخص اپنے گھر سے بغیر بتلائے جائے اور اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے قبرستان چلی جائے، تب تو سنت پوری ہوگی، ورنہ نہیں۔ پھر یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی اور یہ کہا کہ میں نے گمان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ غور کیجیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کیسا الزام دھرا جا رہا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا کرتی تھی۔ اگر موجودہ دور میں کوئی عورت اپنے شوہر پہ ایسا شک کرے تو کیا ہو، لیکن افسوس ہمارے علماء پر کہ ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر ایسی بےہودہ باتیں ام المؤمنین کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسے محراب و منبر سے بیان کرتے ہیں۔ اس شب برات میں ایک بات یہ بھی مشہور کی گئی ہے کہ اس رات نفوس یعنی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے، یہ بھی ایک لغو بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ پس وہ جس پر موت کا فیصلہ کرتا ہے اسے اپنے پاس روک لیتا ہے، لہذا قرآن کے مطابق کوئی مردہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔
تو شب برات میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس دن حلوہ بھی بنایا جاتا ہے، اور نظریہ گڑا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پکا کر کھایا تھا، اس لیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حلوہ پکاتے ہیں۔ یہ بھی عجیب منطق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور حلوہ آج کا مسلمان کا ہے۔ اگر سنت پر عمل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے دانت توڑوائے اور پھر حلوہ کھائے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور حقیقت دیکھی جائے تو یہ بات بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور یہ غزوہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا، جبکہ حلوہ شعبان کے مہینے میں پکایا جاتا ہے، یعنی 1.5 ماہ پہلے یا 9 ماہ بعد۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جھوٹ گڑنے والے کی عقل ماری جاتی ہے، اور اسے اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں، کیونکہ جب شب برات پوری کی پوری ایک من گڑت اور جھوٹی داستان ہے تو اس کے دن کا روزہ بھی اسی داستان کا ایک حصہ ہے، اور یقیناً یہ عمل کرنے والے قرآن و سنت سے اس کی کوئی بھی دلیل نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ اوٹ پٹانگ کہانیاں سنا کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شب برات کے منانے والوں کو جب کوئی بات سجائی نہیں دیتی تو سورہ دخان کی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ آیت نمبر 3، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، پیش کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد شب برات ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس آیت کی تشریح قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورۃ القدر آیت نمبر 1، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہ لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے، اس کی وضاحت سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ رمضان میں ہے، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ رات ہے جو آج ہمارے اس معاشرے میں رواج پا گیا ہے، اور اسے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک من گڑت واقعہ اور ایک من گڑت رات ہے جو ہمارے اس معاشرے میں رائج ہے۔ اگر آپ اس دعوت کو حق سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔